चिड़िया घर का तो आपने कहा टिकट बड़ा कम है, सफारी पार्क का टिकट बहुत ज़्यादा है। नहीं, उसका भी टिकट ज़्यादा नहीं है। टिकट की जहाँ तक बात करें वो थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमेना है। वो ऐसे कि वो है सफारी पार्क, ये है ज़ू सिर्फ, बल्कि वो सफारी पार्क नहीं, ज़ू सफारी है। वहाँ लोग जो हैं वो बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करते, वो जाते हैं अपनी गाड़ियों में। अगर कोई बस में आए तो बस में जा रहे हैं, आप कार में आए कार में, जीप में, इवन मोटरसाइकिल भी। वो उनकी जो चार्जेस है ना एंट्रेंस की, उनकी वजह से हमारा रेवेन्यू कुछ इकट्ठा होता है। टिकट उसके भी यही है। नहीं, बट लेकिन गाड़ी भी चले, जो बंदे बैठे वही लेके जाएंगे, उन्हीं को पे करना पड़ेगा। बिल्कुल पे करना पड़ेगा। और उसको कुछ कम करने का नहीं सोच रहे? नहीं, उसको कम मैं समझता हूँ कि कम करना भी नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे कितने जो पैसे हैं जो हम लेते हैं लोगों से, 30 रुपीज़ 50 रुपीज़। अगर कोई जा रही है वैगन जा रही है तो उसके 100 रुपीज़। तो इससे देखें हमारा जो है रोड की वियर एंड टियर होती है, हमारे लॉन्स ख़राब होते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन होनी चाहिए। और अभी भी हम जो है उन पैसों में इतना नहीं कर सकते कि जो है सारी मेंटेनेंस और फीड हो। हालांकि ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि जो फीड है वहाँ की और मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो हम अपने जो पैसे इकट्ठे करते हैं वहाँ से खर्च करते हैं। सरकार आपको देती क्या है शाह साहब? ये तो लगता है सारा कुछ आप खुद ही चला रहे हैं, तो सरकार नहीं, उसमें जो है ना लाहौर सफारी पार्क में गवर्नमेंट जो है वो दे रही है बजट, उसमें गवर्नमेंट जो है वो बजट दे रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि 2 हेड्स जो हैं फीड का और मेंटेनेंस का, वो खुद ही मैनेज करना पड़ते हैं। करना चाहिए, मैं समझता हूँ। जो आपके विजिटर्स जो है पार्क्स के, वो कैंटीन्स में ओवर चार्जिंग की बड़ी कंप्लेंट करते हैं। आपको लगता है कि आपको भी ये बात पता है कि आपकी मुस्कुराहट बता रही है? मैं इसलिए पता है कि मुझे इंचार्ज होने के नाते जो तमाम बातें पब्लिक के नोटिस में हैं या आपके नोटिस में हैं मुझे मालूम होनी चाहिए। तो एक्शन भी तो लेना, एक्शन बिल्कुल उसमें देखें ना जी। हमारी ये कोशिश हत्तुल इम्कान होती है कि ये कई दफ़ा हमारे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसके ज़ू में हर रोज़ एक आदमी की ड्यूटी होती है सिर्फ इस काम के लिए कि वो चेक करे कि कोई ओवर चार्जिंग तो टिकट की तो नहीं हो रही, कोई ओवर चार्जिंग पार्किंग की तो नहीं हो रही। अब आप देखें ना, ये हमारा एक मुसीबत ये है कि हर जगह पे आप देखें, आप लाहौर में रहते हैं, पार्किंग के लिए जाएं, 20 रुपये पार्किंग फ़ीस होगी, 30 ले रहे हैं। तो ये है, लेकिन हमारी, मैंने कहा ना कि हमारा हर रोज़ एक स्पेशल आदमी जो है उसकी ड्यूटी होती है टू चेक कि कहीं कैंटीन वाला ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही ओवर चार्जिंग। शाह साहब, मैं यस और नो पहले चले, हो रही है कि नहीं हो रही? उसमें मैं समझता हूँ कि देखें ना, ये बड़ा मुश्किल सवाल है यस और नो में। अगर मैं नो कह दूँ तो मुझे अपना बात सही नहीं लगती, अगर मैं कह दूँ कि यस तो वो भी बात ठीक नहीं। असल में हो ये रहा है कि थोड़ा बहुत जो है ना कोई मैं समझता हूँ कि हो जाता है, लेकिन इस स्केल पे नहीं हो रहा कि हम कहें कि जी। बल्कि मुझे तो बाज़ औक़ात ये लगता है कि काफ़ी कंट्रोल्ड है, काफ़ी ओवर चार्जिंग जो है काफ़ी कंट्रोल्ड है। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि हम बाकायदा हम फ़ाइन करते हैं। ऐसी भी मिसालें हैं हमारे पास कि अगर नोटिस में आ गया तो उसको फ़ौरन फाइन। अच्छा, ये बताइए, लोग ये जानवर खरीदते कैसे हैं? सफारी पार्क से, जू सफारी से, चिड़ियाघर से वो गायब हो रहे हैं जानवर वहाँ से? नहीं, गायब बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये मैं आपको बताऊं, ये इतना हमारा अच्छा सिस्टम है कि गायब अल्लाह ताला के मेहरबानी और करम से। कहते हैं बड़ा आसान तरीका है, वो दिखाते हैं कि पैदा ही इतने हुए, कम दिखा दिए, कम पैदा हुए या मर गए या चोरी हो गए, इतना शो करके वो जानवर निकलते जा रहे हैं। उसका मैं आपको बताऊं, जो मैंने यहाँ एक्सपीरियंस किया है वो इतना अच्छा सिस्टम है। ये बातें करने में तो कोई मना किसी को कर नहीं सकता कि जो लोग कहते हैं हमने खरीदे, हम बेचते हैं, खुद बेचते हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि हम खुद जो हैं अपने जानवर भेजते हैं कि उसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ। कि जैसे हमारे पास मेल है, और ये वाइल्ड लाइफ में बड़ा अजीब सा है कि जहाँ अभी मुझे वो कह रहे थे सफारी ज़ू के इंचार्ज जो हैं कि लायन मेल जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, आपस में लड़ते हैं, फीमेल थोड़ी हैं, ये ख़तरनाक हो गया, ज़ख्मी हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जैसे डियर हैं, ब्लैक बक्स हैं, अब ब्लैक बक्स जो हैं अगर उनकी मेल की तादाद ज़्यादा हो जाए और फीमेल थोड़ी हों तो ये बड़े डेंजरस हैं, ये एक दूसरे को मार ही देते हैं। और ये जहाँ तक है ना, ये मैं और क्लियर करूँ कि लोगों का ख्याल है कि वहाँ से चोरी हो जाती है। हमारे तो इतना, हमारे पार्क्स में ऑफिसर जो है अपनी पोस्टिंग से अवॉइड करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई जानवर, अब देखें कोई जिंदा चीज़ है जो पैदा हुई है, उसने मरना ही है ना। उसके कहते हैं शो ही ये करते हैं कि दो बच्चे पैदा हुए 3 होते हैं। मैं आपको बताऊं, फिगर फजिंग जो है, नहीं, फिगर फजिंग का भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं
کہ یہ ہو نہیں سکتا. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہاں ہمارے مثال کے طور پہ لاہور زو ہے, یہاں 150 امپلائی کام کرتا ہے ڈے اینڈ نائٹ, اور اگر یہ کوئی آفیسر ایسا واقعہ وہاں کرے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر پائے گا. جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ اسی وقت ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہمیں فیکس کے ذریعے اطلاع آتی ہے کہ یہ پیدا اتنے بچے ہوئے ہیں, اور ہم مانیٹر کرتے ہیں. ابھی ہمارے جو ہے وہ لائنس نے بچے دیے تھے, اور وہاں ہم ڈے ٹو ڈے ڈیلی رپورٹ مانگ رہے تھے, کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو وائلڈ لائف ہے وہ وائلڈ رہنے کی عادی ہے. اب وہ جو ہیں اس جو ہے کیپٹیوٹی میں ان کی وہ صحت نہیں ہوتی, وہ حالات نہیں ہوتے. وہ جو بچے, اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جو ٹائیگر ہے وہ اپنی فوڈ تلاش کرنے کے لیے 60 کلومیٹرز روزانہ بھاگتا دوڑتا ہے یا سفر کرتا ہے. اب ہمارا کیج جو ہے 10x10 کا کیج ہے. اب اس کی صحت کیپٹیوٹی میں اگر بچے, اب ہمارے بچے اگر مر جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی کہ بچہ پیدا ہوا کیوں مر گیا. ابھی ہمارا ایک جو ہے کب کی ڈیتھ ہوئی کوئی 2 مہینے کے بعد, 3 پیدا ہوئے تھے, 2 مر گئے, 1 بچا. تو یہ کیپٹیوٹی میں جو ہے نا جی, یہ اس کی ڈیتھ بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن چوری چکاری یا یہ جو ہے کہ فجنگ, یہ بڑا مشکل ہے, سسٹم میں بڑا مشکل ہے. چیکس اینڈ بیلنسز آپ نے ڈالے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی ڈیلی کے لیے ہمیں رپورٹ آتی ہے. ایک اور پارک آپ کا ہے لاہور میں, جلو پارک, جی, وہ لگتا ہے کہ بڑا سوتیلا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا. وہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو لگتا ہے جنگل میں آ گئے ہیں کسی. اتنا نیگلیکٹڈ کیوں ہے وہ؟ نہیں, وہ بالکل نیگلیکٹڈ نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ جنگل ہے, وہ ایکچولی ہے بھی جنگل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا پارک ہے. وہ جلو پارک جو ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا پارک ہے. اس میں ایک پورشن جو ہے وہ وائلڈ لائف کا ہے. تو وہ جو چھوٹا سا پورشن ہے اس کی آپ ہمارے وہاں دیکھیں, ہمارے فیزنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے. چنکارا ڈیئر دیکھیں, وہاں چنکارا بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اگنور کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہماری بڑی ہیں. وہ یہ کہ ان کے اخراجات جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں, اور اس کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے. جیسا زو سیلف فائنینسنگ ہے, اب سفاری بھی ہے, اپنی فیڈ اور مینٹیننس کا خرچہ برداشت کر رہا ہے. لیکن جلو پارک میں انفارچونیٹلی ہماری کوئی ٹکٹنگ وغیرہ نہیں ہے. تو یہ ضرور اس دور میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جانوروں کو کھلائیں پلائیں, وچ از ویری ایکسپینسو, اور اس کے لیے آپ کا سورس آف انکم نہ ہو. ریسنٹلی کوئی ڈائٹ پلان انٹروڈیوس کیا تھا لاہور زو کے اندر, اس کے پیچھے کیا تھنکنگ تھی؟ اس کے پیچھے کوئی فائنینشیل ریسورسز تو نہیں ٹائٹ ہو گئی؟ نہیں, بالکل نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جانوروں سے ہم ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اپنے بچوں سے پیار کرنا ہوتا ہے. تو یہ کبھی کمپرومائز ہم اپنا تو کر سکتے ہیں, جانوروں کے لیے نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بے زبان ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اوپر دیکھ رہا ہے کہ اگر جانوروں کو ہم اپنے پیسوں کے لیے جو ہے اپنی سیکریفائز کر لیں, جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں, ان کے لیے نہیں. اس میں بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو پورا ہفتہ جو ہے وہ دی جا رہی تھی, گوشت دیا جا رہا تھا لائنز کو, اور جو ان میں کئی تبدیلیاں آ رہی تھیں. اور ہمارے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ڈاکٹرز وہاں ہیں زو میں, اور ہماری ساری کنسلٹیشن یہ ویٹنری ہاسپٹل اور یونیورسٹی کے ساتھ ہوتی رہی ہے. تو اس میں یہ پن پوائنٹ کیا گیا تھا کہ ان میں تھوڑے تھوڑے پرابلم, یعنی کنٹینیوسلی ہر روز آپ جو ہے وہ میٹ دے رہے ہیں لائنز کو, تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پرابلم ہو رہے ہیں. اور بھی جانور ہیں, خالی لائنز تو نہیں ہے زو میں. نہیں, وہ ڈائٹ پلان ان کے لیے خالی بنا, اسی لیے بنا کہ ان کے لیے جو ہے ہر روز ان کو گوشت دیا جا رہا تھا. اور اس کے لیے باقی جانوروں کے لیے نہیں کوئی بن رہا. نہیں, اس کی وجہ یہ ان میں پرابلم محسوس ہم نے کیا. اور جب یہ میرے پاس کیس آیا تو میں نے اس کے لیے ایک باقاعدہ بورڈ بٹھایا, جس میں میں نے کہا کہ 7 جو ہے ایکسپرٹ یونیورسٹی آف ویٹنری سائنسز کے پروفیسر, ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر, ایک ٹیم ہو. کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی اس پہ جو ہے فیلنگ ہو سکتی ہے کسی جگہ پہ بھی کہ ہم نے غلط ڈیسیجن کیا. تو وہ جب پورا شیر ہمارے سمارٹ اور الرٹ ہو گئے ہیں چڑیا گھر کے, بہتر ہو رہے ہیں, بہتر ہونا. بالکل وقت ختم ہو رہا ہے. آخری 2 سوال. ایک اور دیکھیں, ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے کہ کنزرویشن اینڈ پریزرویشن آف وائلڈ لائف, رائٹ, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک تو ہمارا ایک کام ہے کہ نیچرل ہیبیٹیٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ محفوظ رہیں, یہ کنزرویشن ہے کہ ان کو کوئی. آپ انکریج کیسے کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ ایک جو آپ جو کہہ رہے ہیں بریڈنگ کے لیے یا پریزرویشن کے لیے, ایک تو ہو گیا نا اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں, دوسرا ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کو کیپٹیوٹی میں, جو کہ پارکس ہیں, وائلڈ لائف پارکس اور زوز ہیں. ان میں ہم وہ سپیسیز بھی رکھی ہوئی ہیں جو ایگزاٹک ہیں, باہر کی سپیسیز ہیں.
تو وہ ہم ان کو پریزرو بھی کر رہے ہیں، ان کی بریڈنگ کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا سسٹم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ پہلے سے بہتر، وزٹر زیادہ، اینیمل زیادہ، ورائٹی زیادہ، ورائٹی زیادہ۔ اچھا صاحب، لاسٹ کویسچن دیکھیں، جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو ہمیشہ سے سمجھا ہوا ہے کہ بڑی ایک جس طرح OST ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے یہاں تو چلا جاتا ہے اس کو، آپ کے خیال میں کوئی گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے ہماری لیڈرشپ کا، پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس وقت پروونس کی ہے اس چیز میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت انٹرسٹ ہے، اور باقاعدہ یہ محسوس ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میرا خیال میں کوئی غلط سا ہے امیج کہ یہ کوئی اس کو گورنمنٹ جو ہے خاص قابل غور نہیں سمجھتی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہماری لیڈرشپ سی ایم صاحب نے آخری میٹنگ کب لی تھی آپ کی کہ بھی لاہور کے چڑیا گھر اور زو سفاری اور ان چیزوں کے حالات کیسے ہیں؟ نہیں، اس میں جو ہے نا ہمارا جو ہے انٹریکشن رہتا ہے، اور یہ ان کی ہر بات نالج میں رہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا وائلڈ لائف۔ ان کو ہر چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے، اور دلچسپی ہے ان کی، بلکہ سی ایم صاحب کی اور سی ایم صاحب کی پوری فیملی کی بڑی دلچسپی ہے وائلڈ لائف۔ چلیں، اس کی آپ کی اینیول ایلوکیشن کتنی ہے بجٹ میں سے، آپ کو کتنی ملتی ہے؟ اس میں جو ہے اینول جو ہے ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے 350 ملین ملے ہیں جی اس وقت، 350 ملین پورے صوبے کے لیے؟ پورے صوبے کے لیے۔ تو آپ کو یہ کوئی لیول آف انٹرسٹ اس سے لگتا ہے؟ اتنا ایک نامنل سا اماؤنٹ آپ کو دے دیتے ہیں، نہیں، تو ترجیحات پہ تو یہ بڑا نیچے لگتا ہے۔ نہیں، ترجیحات میں نیچے نہیں ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ہی چھوٹا سا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ میں نے بتایا نا، جس کے کل امپلائیز جو ہیں وہ 1800 ہے، یہ چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے۔ دیکھنے والے کیسے اس بات کا یقین کریں کہ 1800 امپلائیز کے ساتھ کہ بڑا انٹرسٹ ہے اور بڑا ٹائم لیتے ہیں اور بڑا فالو کرتے ہیں اور بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ ہے، اور اس کو آپ نے دیکھا نا، آپ نے ساری گفتگو میں اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ڈپارٹمنٹ ایفیشینٹلی پرفارم کر رہا ہے، اس میں آپ کو کہیں بھی کوتاہی ڈپارٹمنٹ۔ آپ کا کمال ہے شاہ صاحب، آپ آ گئے یہاں سے، آپ نے اس کی بہتر کر دی ہے فنکشننگ۔ نہیں، ایسی کوئی بات تھینک یو فار بینگ ود اس۔